بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر اب کھل کے سامنے آ گئے ہیں اور کھل کے ان کی جانب سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اسحاق ڈار کے متعلق اور مریم نواز کے متعلق۔ اب ان کو بچانے کے لیے آپ سمجھیں کہ بڑا زور لگایا جا رہا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے کہ رضا ڈار کو بیچ میں سے نکال دیا جائے۔ یہ جو پورا ایک اسکینڈل سامنے آیا ہے اتنا بڑا لاہور کے اندر دو غیر ملکی خواتین کے ساتھ، یہ اتنا بڑا اسکینڈل ہے کہ یہ خبر نہ صرف اس وقت پاکستان کے اندر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی یہ اب ہیڈ لائن بن چکی ہے۔ تو اس کے اوپر جنرل عاصم منیر نے بالکل نو ٹالرنس، زیرو ٹالرنس فیلڈ مارشل کی جانب سے حکم سامنے آیا کہ اس معاملے کے اوپر زیرو ٹالرنس ہوگا، کسی قسم کا ٹالرنس نہیں برداشت کیا جائے گا، اس کو بالکل بھی افورڈ نہیں کیا جا سکتا، اور ہر صورت میں اسحاق ڈار اور مریم نواز جنہوں نے نہ صرف پہلے ان کے دفتر استعمال ہوئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اب آپ نے اس کو ایک ایک کر کے سمجھنا۔ سب سے پہلے جو ان کے دفتر استعمال ہوئے، علی ڈار جو رضا ڈار کا ماموں ہے، پنجاب گورنمنٹ کے اندر ایڈوائزر ہے، اس کا مطلب ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو بھی استعمال کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو اس کا نانا ہے اسحاق ڈار، اور وزارت خارجہ کا دفتر استعمال کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے ان کی نالائقی نااہلی اس صورت میں سامنے آئی جب یہ بالکل لا علم نکلے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ان کا دفتر استعمال ہو رہا ہے، کس طریقے سے ان کے دفتر کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اچھے مقصد کے لیے برے مقصد کے لیے۔ اور رضا ڈار کے بارے میں بھی ان کو نہیں پتا کہ اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، کس قسم کے کاموں کے اندر وہ ملوث ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پر جو ان کی جانب سے یہ سارا کام کیا گیا، تو ان کا دفتر استعمال کیا گیا، یہ بالکل لا علم نکلے، ان کو پتہ ہی نہیں، سرے سے ان کو اندازہ نہیں ہوا۔ یہ سب سے بڑا غلطی اور بلنڈر کے طور پر سامنے آیا۔ اب جب کہ یہ معاملہ سامنے آیا تو اسی وجہ سے اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ کھرا ہماری طرف جاتا ہے۔ یہ ہے اصل وجہ اس کے پیچھے اس کو دبانے کی، انڈر دا کارپٹ پھینکنے کی، کہ کیوں اس کو انڈر دا کارپٹ پھینکا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ، علی ڈار کا دفتر، علی ڈار جو کہ ایڈوائزر ہے پنجاب گورنمنٹ کے اندر مریم نواز کے انڈر، اس کا دفتر، اور اسحاق ڈار وزارت خارجہ کا دفتر استعمال کیا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہ انڈر دا کارپٹ پھینک رہے ہیں تاکہ معاملہ ہماری طرف نہ آئے، ہمارے سے تحقیقات نہ کی جائے، ہمارے سے تفتیش نہ کی جائے، ہمارے سے پوچھ گچھ نہ کی جائے، سوال نہ کیا جائے۔ اسی وجہ سے اس کو دبانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے اس کو دبا دیا جائے، کسی طرح سے اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے اور یہ معاملہ سامنے نہ آئے۔ لیکن اب حقیقت کھول کے سامنے آ گئی ہے۔ حقیقت کیسے کھول کے سامنے آئی؟ سب سے پہلے جو پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے پنجاب پولیس کو جو انسٹرکشن دی گئی کہ آپ جائیں اس معاملے کو دبا دیں اور اس میں کوئی نہ کوئی ایسی واردات ڈالیں، بجائے اس کے کہ اس واردات کو ایکسپوز کیا جاتا، اس کے ملزمان کو، مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا، جو اس کے اندر ملوث ہے ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جاتا، ان کو پکڑا جاتا، گرفتار کیا جاتا، اور ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا جو خواتین کے ساتھ کیا گیا، یا سی سی ڈی کے حوالے کیا جاتا، ان کے نیفے کے اندر پستول چلایا جاتا، ان کو بھی اسی طرح سے ہاف فرائی فل فرائی کیا جاتا۔ یہاں پر انصاف کا دوہرا معیار آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ ہے اصل میں ان کا مسئلہ، دوہرا معیار۔ اور آپ امیجن کریں کہ یہاں پر دوہرا معیار، ڈبل سٹینڈرڈ، انصاف کا قتل۔ ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے خاندان کی طرف کھرا آ گیا، اور خاندان کے ساتھ ساتھ ہمارے دفتر کی طرف، ہماری پوزیشن کی طرف، عہدوں کی طرف، ہمارے معاملات کی طرف آ گیا، تو اس وجہ سے اس کو اب دبا دیا جائے، اس کو انڈر دا کارپٹ پھینک دیا جائے۔ تو یہ سارا معاملہ اس وقت سامنے آیا۔ اب حقیقت بالکل سامنے آ گئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو انٹیلیجنس انفارمیشن پہنچی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو اس وقت انٹیلیجنس رپورٹ پہنچی ہے، اس کے اندر چیزیں بالکل واضح ہو گئیں۔ وہ رپورٹ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے انڈیپینڈنٹ سورسز کے ذریعے سے اسٹیبلش کی، اکٹھے کی، اس کو گیدر کیا،
جس کے اندر ایک تو بات واضح ہو گئی کہ باقی میں ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی ہے، اور جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں سے کافی لوگوں کے ساتھ ڈی این اے میچ کر گیا. ایک کے ساتھ تو اجتماعی زیادتی ہوئی ہے، ایک کے ساتھ تو باقاعدہ طور پر ان لوگوں نے زیادتی کی، اس کو اوپر حملہ کیا، جسمانی حملہ، فزیکل حملہ کیا گیا ہے. ایک بات تو ثابت ہو گئی. دوسری یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جو مریم نواز کا آفس ہے اور جو اسحاق ڈار کا آفس ہے، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے اس کیس کو دبا دیا جائے. تو یہ دو چیزیں بالکل اسٹیبلش ہو چکی ہیں، یہ بالکل ثابت ہو چکی ہیں، ایویڈنس آ چکا ہے، اور اس کے بعد اب اس معاملے کو دبانا، اس کے اوپر مٹی ڈالنا یہ پاسبل نہیں رہا. اب اس کو دبایا نہیں جا سکتا. اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ اب ہم اس کو آخری حد تک لے کر جائیں گے. اور جو بھی اس کے اندر ملوث پایا گیا تھا کہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو کیا پرابلم ہوئی ہے، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک پکا پکایا اسکینڈل مل گیا، اور یہ جو ان کی جانب سے حرکتیں کی جا رہی تھیں، ان کی جانب سے جو چال بازیاں کی جا رہی تھیں، ان کی جانب سے جو معاملات چلائے جا رہے تھے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کو ایک پکا پکایا اسکینڈل مل گیا. اس کے اندر یہ واضح ہو گیا کہ شریف خاندان کس طریقے سے نہ صرف کرپٹ ثابت ہوا ہے، انہوں نے عوام کا مینڈیٹ لوٹا، انہوں نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے، بلکہ اب لوگوں کی ماؤں بہنوں کی عزت کو بھی لوٹا جا رہا ہے. ایک تو یہ ثابت ہو گیا، تو ایک پکا پکایا اسکینڈل جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ لگ گیا. نمبر 2، اسٹیبلشمنٹ نے جو پاکستان کا امیج بنایا، اب یہ سب سے اہم معاملہ ہے. اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو پاکستان کا امیج بنایا گیا، پاکستان کے اندر بھی، انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی، ان حرکتوں کی وجہ سے آج پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، آج پاکستان کے اندر سرمایہ کاری نہیں آ رہی، آج پاکستان کے اندر کوئی ملک انویسٹ کرنے کو تیار نہیں، کوئی ملک یہاں پر اپنے سربراہ کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں. اور آپ دیکھیں کہ جب سے پاکستان نے پیچ اپ کروا دیا ایران امریکہ، اس کے درمیان ڈھیل ہو گئی ہے. پاکستان کے اندر کوئی آیا، کوئی انویسٹمنٹ کے لیے، کوئی دورہ کرنے کے لیے کوئی آیا نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کس نے نہیں آنا. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اس گورنمنٹ کی نالائکی، نااہلی، لیجٹمیسی نہیں ہے، اوپر سے کرپشن اسکینڈل سامنے آ گئے. اب یہ بدکاری کے، اب یہ اجتماعی زیادتی کے، یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو پاکستان کے امیج بنایا گیا تھا، انہوں نے پکڑ کے تباہ و برباد کر دیا ہے، انہوں نے پکڑ کے اس کی تباہی پھیر دی ہے. یہ صورتحال سامنے آئی ہے. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل قبول ہے. انہوں نے کہا کہ ہر صورت میں یہ تحقیقات ہوگی، ہر صورت میں یہ معاملہ آگے جائے گا، اور جو بھی اس کے اندر ملوث پایا جائے گا، جو بھی اس کے اندر ذمہ دار ہوگا، اس کو بخشا نہیں جائے گا، کسی کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا، کسی کو کسی صورت اب زیرو ٹالرنس ہوگی اس پورے معاملے کے اوپر. یہ ان کی جانب سے پیغام دیا گیا. ظاہری بات ہے جب اس قسم کا پیغام آئے گا تو اس سے مریم نواز اور اسحاق ڈار ان کے گرد شکنجہ کسا جا رہا ہے، استعفے کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، اور ان کو اب کسی صورت نہیں بخشا جائے گا.